السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جس ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمارا آج کا چنا ہوا موضوع ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے بات کچھ مختصراً کرتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں جو ہم نے ویژولز دیکھے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے، اور پوری وہ خبر تھی کہ جی کس طریقے سے ان کو لے کر جایا گیا، کس وقت ان کو کراچی کے ہوٹل سے لے کر جایا گیا، کن کے احکامات پر یہ سب ہوا، پھر اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی، اور یہ جو ویژول سامنے آئے ہیں اس میں اب ایک نئی بحث یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ دروازہ ٹوٹا ہے یا دروازہ نہیں ٹوٹا ہے۔ پھر چادر اور چار دیواری کی بات ہوئی۔ آج بھی مریم نواز صاحبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اختلاف کا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ لیکن یہ جو ساری ڈیبیٹ تھی جس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ آخر یہ سب ہوا کیا، کرنے والا کون تھا، کس کے احکامات پر ہوا، میرا صرف پروگرام کے آغاز میں مختصراً بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس جملے کو لے کر ہے کہ چادر اور چار دیواری، اور پھر اس کے بعد جو رد عمل پی ٹی آئی کی طرف سے آیا کہ آپ چادر اور چار دیواری کی بات کیا کر رہے ہیں، آپ تو وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سن 2014 میں ماڈل ٹاؤن میں حاملہ خواتین پر فائرنگ کی۔ تو پی ٹی آئی سے میری صرف اتنی التماس ہے کہ آپ نے 2014 سے لے کے سن 2018 کے انتخابات تک اور اب بھی ماڈل ٹاؤن کے ایشو کو خوب استعمال کیا اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے۔ آپ نے صبح دوپہر شام اس واقعے کو استعمال کرتے ہوئے پی ایم ایل این پر تنقید کی اور ان کو غلط ثابت کیا، اور آپ نے پاکستان عوامی تحریک کا بھی ان کے اس ایشو کو لے کر بھرپور فائدہ اٹھایا، ان کے جلسوں میں جلوسوں میں بھی آپ نے شرکت کی۔ لیکن جب سے آپ کی حکومت آئی ہے سن 2018 سے لے کے اب تک، آپ نے اس ایشو کو لے کر کیا کیا؟ صرف اس کو استعمال کیا۔ خدا را اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ اس کو اسی طریقے سے استعمال کرتے رہیں گے تو اس طرح سے استعمال کر کے آپ ان کے دکھوں پر، ان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ رہے بلکہ نمک چھڑک رہے ہیں، اور آپ ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کر رہے ہیں۔ خدا را ان کے جذبات سے نہ کھیلیے۔ ان کا معاملہ پہلے دن سے ہی بہت سینسیٹیو ہے، آج بھی اسی طرح سے سبھی کے ذہن میں وہ تمام مناظر اس دن کے جو ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھائے گئے آج بھی اسی طرح سے تازہ ہیں، اور دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب اس کو صرف اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جی آج کے موضوع کی طرف۔ پرائم منسٹر صاحب نے آج دیے گئے انٹرویو میں یہ کہا ہے، اس سے پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اگر خود بھی جانا پڑا تو برطانیہ جا کر وہ نواز شریف صاحب کو لے کر آئیں گے۔ اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کا پھر یہ کہنا ہے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ ان کے لانے والوں سے۔ عمران خان صاحب تو صرف ایک مورے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو نیریٹو ہے پی ایم ایل این کا، اس سے پی ایم ایل این کو لگتا ہے کہ کچھ کامیابی حاصل ہوگی اور اپنے مقاصد میں یہ کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ اگر یہی نیریٹو رہا تو یہ خدشہ ہے کہ اپوزیشن میں جو 11 جماعتوں کا یہ اتحاد ہے یہ تقسیم ہو جائے گا، جس میں پیپلز پارٹی کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس کو لے کر شاید کیری فارورڈ نہ کریں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے جی ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں سب سے پہلے حکمران جماعت پی ٹی آئی سے جوائن کیا ہے عثمان برسر صاحب نے۔ برسر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پی ایم ایل این سے کیلداس صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دی شو ٹونائٹ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے حیدر زمان قریشی صاحب نے۔ حیدر زمان قریشی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے برسر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، کیسے لائیں گے آپ نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ کی حکومت نے نواز شریف صاحب کو پاکستان سے جانے نہیں دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہاں پر جتنے خاندانی بادشاہتیں رہی ہیں اور سلیم اللہ اور کلیم اللہ کا ایک سیاسی مکروہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ رہا ہے، جس کے اندر دونوں خاندانوں نے طے کیا ہوا تھا کہ آفٹر آل سیف ہیونز ہیں کیا، سیف ہیونز پیسے کی بھی اور ان خاندان کے بچوں کی اور اپنی لیڈرشپ کی بھی، وہ ہیں برطانیہ، وہ ہیں یورپ، وہ ہیں سوئٹزرلینڈ۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کے آج تک کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہو، کوئی ملزمان کے تبادلے کا کوئی معاملہ ہو، آج تک کسی ایسے ملک کے ساتھ نہیں کیا جہاں سے ان کے مستقبل وابستہ ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ان کا مستقبل پیسے سے وابستہ ہے، ان کا مستقبل بچوں کے اس بڑی ایک امپائر سے وابستہ ہے جو بزنس امپائر انہوں نے پاکستان سے پیسہ لے جا کے ٹیٹیوں کے ذریعے، لانچوں کے ذریعے، غیر قانونی پیسہ وہ باہر جا کے جو انہوں نے ڈمپ کیا ہوا ہے اور اس سے یہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ آج تک انہوں نے کیا نہیں ہے۔ ہم اس طرح واپس لے کے آئیں گے جس طرح پرائم منسٹر نے آج اپنے اس سٹرونگ
مضبوط قوت ارادی کا اظہار کیا ہے، جس کا وہ بارہا پہلے بھی اعادہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نواز شریف ارب روپے لوٹنے کے الزام میں سزا یافتہ ہو اور ملک سے بھاگ جائیں، اس نظام کو چکمہ دے کے، جس کا آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلے میں ایک آبزرویشن دی ہے انہوں نے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تو چلے جائیں باہر اور نظام کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی اداروں، بسرا صاحب آپ کا کہنا سب بجائے ہے، لیکن یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے نا کہ دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے، یہ کہنے سے پہلے ذرا یہ تو سوچ لیتے کہ آپ کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے نچلی سطح پہ مختلف محکموں میں مختلف اداروں میں ہو کیا رہا ہے، غریب آدمی کو کس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے اور کس طرح ایک بیوروکریٹ کا چمچہ بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مثالیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ دو نہیں کئی پاکستان ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نظام عدل نے ہمیشہ سم اور مور ایکول دین ادرز کو جو ہے وہ خاطر میں لے کے آئے ہیں۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں علی بھائی، کیا پرائم منسٹر نے اس نیج پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کیا ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوں گے، اور ہم اس میں سب سے پہلے جو پاکستان کے انانے اقتدار کے اوپر قابض خاندان ہیں، جو لوگ پاکستان کا پبلک آفس ہولڈ کرتے رہے ہیں، تین دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور یہاں سے باہر جا کے پاکستان کی عدالتوں، پاکستان کی فوج کے ذیلی اداروں کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم ہر صورت یو ایگری کہ نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب لے کر آئیں گے، خود لے کر آئیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں سمبولکلی، پرائم منسٹر نے کہا اگر مجھے بھی جانا پڑا، مطلب کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میں ہر حد تک ہم جائیں گے، ہماری حکومت، ہم ایکسٹراڈیشن ٹریٹیز کریں ان کے ساتھ، ملزمان کی حوالگی کے کچھ سگنیچرز کریں قانون کے اوپر، وہ کریں گے۔ اگر جا کے ان پرسن ریکویسٹ کرنی پڑی اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، وہ بھی کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، اب اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ایک ملک کے اندر ایک آدمی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے تو فوج بڑی اچھی ہے، ادارے بڑے اچھے ہیں۔ جب پاکستان کے لوگ ووٹ کی طاقت سے اس کو مسترد کر دیں اور وہ کلنک کا ٹیکہ بن جائے پاکستان کے نظام کے اوپر، پھر وہ پاکستان کی فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف وہاں جا کے پروپیگنڈا کرے۔ بسرا صاحب نے ان کنٹینیوٹی ٹو the statements given by other PTI members، انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ جی کیسے نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا۔ کھیلداس صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ نے سن لیا، بسرا صاحب نے بتایا کہ کیسے نواز شریف صاحب کو لایا جائے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب گئے تو قانونی طریقے سے گئے ہیں، عدالتی حکم اور اسی وزیر اعظم کے اقدامات کے اس فیصلے کے پاس گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب واپس بھی آئیں گے جب ان کا علاج ہو جائے گا۔ اگر وزیر اعظم کو بھاگنا ہے لندن تو بھلے نواز شریف کے نام پہ بھاگ جائے اور یہاں پہ ملک فرار ہو کے، کیونکہ ان کا وقت جانے کا آ گیا ہے تو ان کو بھاگنا ہی ہے تو بھلے چلے جائے، بتا رکھوں رہا ہے قوم کو کہ میں جاؤں گا، تو جائیں گے، جب بھی جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کی توسط سے قوم کو بھی کہ عمران کا وقت جانے کا وقت آ گیا ہے، باقی نواز شریف خود ہی آئیں گے اور جب ان کو ڈاکٹر اجازت دیں گے تب آئیں گے۔ دیکھیں جب نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے گئے تھے تب بھی انہوں نے یہی نیریٹو بنایا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب بھاگ گئے، پھر آپ نے دیکھا فیصلہ آیا نواز شریف کے خلاف، وہ خود بھی آئے، اپنے بیٹی کو مریم نواز کو بھی لے کے آئے، جیل میں گئے، قانون کا احترام کیا۔ دنیا کی تاریخ میں اگر ایسا کوئی لیڈر مجھے بتا دیں، ایسا کوئی شخص بتا دیں اور آ کے جیل میں ان کو پتا ہو مجھے جیل میں جانا، وہ گیا۔ لیکن کھیلداس صاحب بتا دیں، تازہ ترین اپڈیٹ بتا دیں کہ کیا ہے نواز شریف صاحب کا وہاں پر کون سا علاج اب ہو رہا ہے، کوئی رپورٹس وغیرہ شیئر کریں، کوئی سرجری تو نہیں ہوئی ہے تو پتا تو چلے وہاں پر اب لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے۔ نواز شریف صاحب جب یہاں سے گئے تھے تو ان کی اس وقت حالت ٹھیک نہیں تھی، اب بتائیں لیٹسٹ کیا ہے۔ ہم نے جو رپورٹس ہیں وہ جمع کروا دی ہے اور ان کی سرجری ہونی ہے۔ وہ کووڈ سب کو پتا ہے کہ کووڈ ہے، ڈاکٹروں کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ آگے چلی گئی تھی اس وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ نواز شریف اس وطن کے لیے، اس عوام کے لیے وہ آئیں گے، پاکستان کو آ کر بچائیں گے بھی سے۔ ان نائلوں اور نالائقوں کے حوالے یہ ملک نہیں رہے گا، یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح یہ عمران خان صاحب چلا رہے ہیں۔ اور یہ بات کرتے ہیں اداروں کے احترام کی، آپ نے دیکھ لیا کس طرح اداروں کی، سندھ پولیس کی انہوں نے بے توقیری کی ہے، کیا وہ ادارہ نہیں ہے؟ آپ سول اداروں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ پولیس کا کوئی ایک ادارہ ہے؟ اور کس طرح آج انٹرویو میں مذاق اڑا رہا ہے کہ وہ مذاق تھا آئی جی کا اغوا۔
किस तरह वो पूरे सिंध के मैंडेट का, सिंध के जो सिंध हुकूमत की मैंडेट का, सिंध ठीक है, के हैदर ज़मान कुरैशी साहब आपकी तरफ आते हैं। जो बेतौकीरी उनका हैदर ज़मान किस कुरैशी तरह साहब, मजाक उड़ा रहा है, ये आपकी मुल्क का पार्टी वजीर का आज़म क्या है पॉइंट और ऑफ ये व्यू बात है? करता है इदारों डोंट की। यू एग्री कि नवाज शरीफ साहब को आकर यहाँ पर केसेस का सामना करना चाहिए और गवर्नमेंट का ये स्टांस कि जी उनको वापस लाना है, अगर वो खुद से नहीं आएंगे तो ये आप उसको क्या सेकंड करते हैं या आप समझते हैं दिस इज इलीगल एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा क्या स्टांस है, सबसे पहले शुरुआत ये होनी चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं। आपके सामने है, पिछले 2 साल 2.5 साल से सदर आसिफ जरदारी साहब, उनकी हमशीरा खुर्शीद शाह साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, पीपल्स पार्टी के जितने कायदीन के ऊपर ये इन्होंने नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में मुकदमात बनाए, चलाए और अब भी चला रहे हैं, और इस चीज़ को बालातर रखते हुए कि उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। कोविड के दिनों में भी आप कैमरे की आंख देख रही है, हमारी क़यादत ने तो किसी वक्त भी ये नहीं कहा कि हमें मुल्क से बाहर जाने दो। इस पे तो इत्तेफाक है ना, अपोजिशन के लोग भी, मीडिया के लोग भी, हुकूमत के लोग भी। अब यकीनन नवाज शरीफ साहब आपके सामने पिछले 1.5-2 साल अदालतों का, और उनका ख़ानदान भी अदालतें फेस कर रहा है। सिर्फ वो एक उनकी मेडिकल कंडीशन हुई और इस हुकूमत ने खुद जाने दिया, ये ना जाने देते। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और एक रंगीला वजीर आजम रंगबाजी ना करे तो क्या करे। अब बड़ा जोशीला खिताब किया बसरा साहब ने, मैं बिल्कुल इनसे इत्तफाक करता हूँ। ज़रूर आप जाएं, वजीर आजम साहब जाएं, एक जहाज़ लाहौर से चलाएं पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिसमें वो बहुत ट्रैवल करते हैं। उन्होंने तो कहा था मैं कमर्शियल फ्लाइट से जाया करूंगा, अब कभी कमर्शियल फ्लाइट नजर नहीं आती। उसमें ना 2-3 काम कर ले जाने से पहले। वहीद साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गुजारिश कर दूं ना, जी जी जी, बयान प्लीज, कर दूं प्लीज। कि जैसे नफीस लोगों को बाद में नफीस का और पहले अल्ताफ हुसैन को लेने गए थे स्कॉटलैंड यार्ड, क्या उस तरीके से जाएंगे? या अगर वाकई इस नीयत से जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को जिसने लूटा है, पाकिस्तान के आइन को किसने तोड़ा है, पाकिस्तान के साथ बाहर बैठे कौन जो है इस किस्म की चीजें कर रहे हैं, तो पहले तो काफ लीग से अपना इल्हाक खत्म करें। क्योंकि सबसे पहले तारीख में तो जो है इन ऑर्डर ऑफ डेट्स शौकत अजीज साहब मफरूर हैं, ठीक है, 2012 से। उसके बाद जनरल मुशर्रफ मफरूर है। तो एक जहाज लाहौर से उड़े, पहले तो वो रुके दुबई में या लंदन में, जहां पे भी वो है, पहले उसको बिठाएं। उसके बाद शौकत अजीज को सवारी को बिठाएं बीच में, फिर इसहाक डार को बिठाएं, उसके बाद मियां नवाज शरीफ को बिठाएं। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मियां नवाज शरीफ के लिए वजीर आजम पाकिस्तान के अवाम का टैक्स पेयर का पैसा जाया करें, वक्त जाया करें। अब आप देखिए कि इससे बढ़कर पीडीएम का इनके ऊपर क्या गलबा हो कि पूरी हुकूमत, पूरे वजीर और अब सूबाई वजीर भी, उनको ये टास्क दे दिया गया है कि आप सारा दिन टीवी पर बैठें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, गवर्नेंस का नाम की कोई चीज नहीं है। खान साहब भी ये जलसे कर रहे हैं या टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बिल्कुल चले ना, लेकिन लेट्स हैव द वॉक द टॉक। जिसको आपने अपना सियासी बाप बनाया है, जिसको आपने कहा मैं वर्दी में रेफरेंडम में सदर बनो, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर ना। नवाज शरीफ तक भी जाएंगे, मैं तो ये नहीं कह रहा, पर शुरू करें ना कि यहां बिठाएं, परवेज इलाही साहब को साथ अपने बिठाएं जहाज में, फरूख नसीम जो उसका वकील था उसको साथ बिठाएं, जुबैदा जलाल को बिठाएं, और मुशर्रफ के जितने वजीर थे इनके जो आज इनकी काबीना का हिस्सा है, सबको जहाज में बिठाएं और ले जाएं। और पहले तो उसको अरेस्ट करें, और उसके बाद शौकत अजीज को अरेस्ट करें, और उसके बाद बिल्कुल इसहाक डार को भी लाएं, नवाज शरीफ को भी लाएं, एक्स को भी लाएं, वाई को भी लाएं, ताकि ये एक ही सफ में खड़े हो जाए महमूद अयाज। उसमें ये फिर ना हो कि कोई कौन से इदारे के खिलाफ बयानी है, आप कानून की हुक्मरानी चाहते हैं ना, फिर जाएं, चारों को जहाज में बिठाकर बोरिस जॉनसन से भी मिलें, वो बरतानिया की हुकूमत से भी मिलें, वो जो है शहजाद अकबर को भी कहें कि तुम जो है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी करो। लेकिन ये नहीं कर सकते, क्यों? हाँ, एक नाम मैं भूल गया, इनके दोस्त हैं जो आखिरी सवारी गई है, वो जो चीनी में मुलव्वस थे, जहांगीर तरीन साहब, उन्हीं से जहाज मांग ले। ठीक हो गया। We've got to take a break over here, Haider Zaman साहब. We'll take a short break. We'll take a short break over here. जी, we'll take a short break over here. नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो उस्मान बसरा साहब, आपके लिए हैदर ज़मान साहब ने काफी कुछ कहा है, फॉर यू टू रिस्पॉन्ड। इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। बसरा साहब, फौरी तौर पर आपकी तरफ आते हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब ने बड़ा राइटली सो पॉइंट आउट किया था, और उससे पहले खेलदार साहब ने तो बता दिया है कि आप इमरान खान साहब जाएंगे तो फिर पक्के ही जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। और हैदर ज़मान साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि आपकी सिर्फ बात जो है वो सुई नवाज शरीफ साहब पे जाके रुक जाती है, वहीं से शुरू होते हैं, वहीं पर खत्म हो जाती है, और उसके अलावा आपको कुछ आता ही नहीं है जहन में। सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की 3 वक्त की तजवीज़ करदा दवा की तरह नवाज शरीफ साहब की बात होती है। आपको बाकी सब लोग नजर नहीं आते हैं? अच्छा, इसमें यह है थोड़ा सा, मैं हैदर भाई जो हैं वो बड़े ही जबरदस्त हैं, मेरे साथ कई एक प्रोग्राम करते हैं। मैं समझता हूं कि वो क्योंकि मेरे ही प्रोफेशन से हैं, लॉयर भी हैं, और आई हैड अ वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन जब वो इस तरह के जार्गन इस्तेमाल करेंगे कि वजीर आजम रंगीला है, और इतनी जज्बाती तकरीर खुद कर दी, मुझे कह रहे थे उस्मान बड़ी जज्बाती तकरीर कर रहे हैं, और माशाल्लाह खुद लगा मोची दरवाजे खड़े हुए हैं, तो वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बड़े रंगीला हैं। ये तो खैर हमें अभी नहीं पता वो रंगीला है कि नहीं, लेकिन आपके चेयरमैन चमकीला जरूर है। अब मेरे ख्याल में हमें थोड़ा चाहिए कि इस किस्म के जार्गन से अवॉइड करें। अब आपकी बात बिल्कुल, हैदर भाई का ये जो नोट करना कि हमें नवाज शरीफ की बड़ी फिक्र है, और आपका इसको पिन पॉइंट करना, मुझसे सवाल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। $1 मिलियन क्वेश्चन है ये कि हमें क्यों फिक्र है नवाज शरीफ की। हमें इसलिए फिक्र है कि एक ऐसा आदमी जो बदकिस्मती से मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहा, आज भारत नरेंद्र मोदी और रॉ का बयानिया लेके पाकिस्तान की उस फौज के ऊपर हमलावर है जिसको दुश्मन मैदान अमल में, मैदान जंग में हरा नहीं सका। आज वो नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन के पाकिस्तान के फौजी जनरल्स की तस्दीक कर रहा है। वो तस्दीक जो भारत और उसकी फौज और उसकी रॉ और उसकी इंटेलिजेंस और इजराइल मिलके न कभी कर सके, न कभी कर पाएंगे। हमें इसलिए बड़ी फिक्र है कि आखिर ये क्या हो गया कि इस मुल्क का 3 दफा का वजीर आजम अपनी चोरी, अपने बच्चों की चोरी और अपने माले हराम को बचाने के लिए इस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को उस तरह से डैमेज करने पर उतर आया है कि रहे रब का नाम। अली भाई, हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसको फिक्र है कि इस आदमी जिसका नाम नवाज शरीफ है, जिसकी पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मौजूद है, वो किस तरह जाके वो रॉ को तो बुरा नहीं कह रहा, ठीक, वो बिल्कुल रॉ सही, की एक्टिविटीज को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ ख्वाहिशात पे बात नहीं चल सकती। बसरा साहब, साथ में जरा मुशर्रफ साहब के भी जिक्र करें, अल्ताफ हुसैन का जिक्र करें, और दीगर और लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं। अच्छा, इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको ये याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा आज वजीर आजम इमरान खान, और तब मेरे पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ही थे जिन्होंने जाके अल्ताफ हुसैन को 9-0 पे हिट किया। मैं उनके साथ गया मुक्का चौक पे, जब वो सारी पार्टियों से मुक्का करके पाकिस्तान के निजाम को गाली दे रहा था, मैं उनके साथ गया। सर, हो सकता है वो मुक्का चौक पे जाना भी किसी मुक्के के नतीजे में हो। बहरहाल आगे चलें। नहीं सर, लेकिन एक बात अली भाई एक बात देखिए, आप पीडीएम के ना एक रिप्रेजेंटेटिव को बुला लिया करें। अब आप 3-3, 2-2 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं, अब उनको ये पता नहीं बात क्या करनी है। हैदर भाई जो हैं वो मुहिब्बे नून लीग के अंदर ये कह गए हैं कि नवाज शरीफ को इक्वेट कर रहे हैं मुशर्रफ के जुरान के साथ। हम तो नवाज शरीफ को यहां अदालत से 4 हफ्ते की लीव पे, छुट्टी पे गया हुआ एक जो है समझ रहे हैं कि वो एक बीमार आदमी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उसी जुर्म के अंदर उसको रखें और उसी इक्वेशन में रखें जिसके अंदर आप अल्ताफ हुसैन को रख रहे हैं। उन्होंने उसी ब्रैकेट में रखना मुनासिब समझा है। बाकी भी तो मफरूर है ना जनाब, बाकी भी मफरूर है, इसलिए उन्होंने उसके साथ जोड़ा है। मफरूर है ना, सारे मफरूर है। मैंने कोई किसी की मुहिब्बे वतनी का तो सर्टिफिकेट नहीं दिया ना बसरा साहब। आपने एक पॉइंट लिया है, मैंने कहा एक ही जहाज में 5 को ले आए। मैं तो अल्ताफ को भूल गया था, आपने याद करा दिया। 5 को ले आए ना, मुशर्रफ को भी ले आए, शौकत अजीज को भी ले आए, और भी अगर आपके पास कोई नाम है, जितने जितने मफरूर हैं, जिन्होंने पैसे की करप्शन की है, आइन से गद्दारी की है, सबको ले आए। आई विल सपोर्ट यू, सबको ले आए। खान साहब उस वक्त वजीर आजम के चेयरमैन पीटीआई थे। जी बसरा साहब, जिनको भी लेकर आने सबको लेकर आए ना, सिर्फ एक शख्स का नाम लेते हैं, बाकियों का नाम नहीं लेते। अल्ताफ हुसैन को ले आए साथ, और नफीस लोग साथ लेकर जाएं जो उनके आपको अंदर के राज बताएंगे। अगर आप मुझे बोलने देंगे जी बसरा साहब, फिर वजह बता दें कि बाकियों को क्यों नहीं, उनका जिक्र क्यों नहीं करते, सिर्फ नवाज शरीफ साहब पर ही क्यों रुके हुए हैं, बाकी सब भी तो अपनी अपनी जगह पे मफरूर है, वांटेड है। अपनी बात मुकम्मल करें। जी हैदर भाई, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर मैं जो कि अपने आप को पढ़ा लिखा समझता हूं, और आप तो वाकईतन हैं, मैं तो आपको समझता नहीं आप हैं, तो हमें कुछ अच्छी एग्जाम्पल क्रिएट करनी चाहिए टीवी के ऊपर। अली भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन मुल्क का 3 दफा वजीर आजम नहीं रहा था।
نواز شریف بدقسمتی سے ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم ہے. جب وہ اپنی فوج کے خلاف تضحیک امیز گفتگو کرتا ہے، جب وہ فوج کو لے آتا ہے میدان کے اندر، سیاست کے گھسیٹ لیتا ہے اور بھارت کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے، تو اس کا کنسرن ہمیں زیادہ ہے. سارے پاکستانیوں کو اس کا کنسرن زیادہ ہے. اور اس لیے نواز شریف آج اس لیے خطرناک ہے کہ میں آپ کو دوبارہ سے اس کو بتا رہا ہوں، آف دا کیمرہ سب مانتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف وہ کچھ کر رہا ہے جس کا خواب بھارت دیکھ دیکھ کے پچھتاتا رہا اور اس کا خواب کبھی پایا تکمیل کو نہ پہنچا. اب انہوں نے پاکستان کے اندر یعنی کہ بھاگے ہوئے ایک آدمی کی شکل میں اپنا ایک سفیر آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اس کا نام نواز شریف ہے. یہ اس قوم کے لیے بڑی خطرناک بات ہے. وزیر اعظم پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو گارڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوں گے اور ان کو ہونا چاہیے، اور اس بات پہ آپ کو ان کی کمر جو ہے اس پہ تھپکی دینی چاہیے کہ وزیر اعظم بالکل زبردست کام کر رہے ہیں. اب باقیوں کی بھی بات جو ہے وہ حیدر زمان صاحب نے بھی کی تھی، اس کی طرف پھر ہم آئیں گے لوٹ کے، کیونکہ آپ صرف پھر گھوم پھر کے وہی بات نواز شریف صاحب کے لیے وجوہات بتا رہے ہیں، باقیوں کی وجوہات نہیں بتا رہے کہ ان کو کیوں نہیں لا پا رہے ہیں. نہیں، الطاف حسین کو بھی لے کے آنا چاہیے، حسین حقانی کو بھی لے کے آنا چاہیے، ان سب کو لے کے آنا ان کے لیے بھی عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو، کہ ان کو بھی جا کر لانا پڑا خود سے تو میں لے کر آؤں گا. ان کے بھی یہاں پر جس طرح الطاف حسین نے کیا کچھ نہیں کیا کراچی میں. علی بھائی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، جب پرائم منسٹر کو لیڈ کریں گے پرائم منسٹر اور ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوگی، سارے چوروں کو لے کے آئیں گے، سارے بھارت کے سفیروں کو وہاں سے لے کے آئیں گے، امریکہ سے بھی لائیں گے اور لندن سے بھی لائیں گے. جی کھیلدا صاحب. علی دیکھیں، یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. آپ اپنے جو یہ 15 منٹ کا پروگرام جو ہوا ہے اس میں دیکھیں کہ بسرا صاحب نے نواز شریف کا نام کتنے دفعہ لیا ہے. میں 100 سے زیادہ دفعہ وہ ہر چیز پہ نواز شریف. یہی حال ان کے وزیر اعظم کا ہے. کیبنٹ میں جب بیٹھتا ہے نواز شریف جلسے میں جاتا ہے نواز شریف گھر میں جاتا ہے نواز شریف ہر جگہ پہ ان کے وزراء جو ہے نا نواز شریف ان کو اعصابوں پہ سوار ہے. ہاں نواز شریف خطرناک ہے ان کے لیے، ان کی سیاست تباہ ہو رہی ہے نواز شریف کے نام سے. ہاں نواز شریف خطرناک ہے، جو سی پیک کو جنہوں نے مطلب جو چاہتے تھے سی پیک نہ بنے ان کے لیے نواز شریف خطرناک تھا. ہاں نواز شریف خطرناک تھا بھارت کے لیے جب دھماکے کیے تھے. ہاں نواز شریف خطرناک ہے ان ملک دشمنوں کے خلاف. مگر مجھے یہ بتائیں 70 سالوں میں بھارت کو جرت نہیں ہوئی کہ کشمیر میں اس طرح کے اقدام اٹھانے کی، وہاں کے انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کرنے کی. یہی شخص پرائم منسٹر ہوا ہے جب سے امریکہ گیا ہے، جس طرح کشمیر دے کر آیا ہے اور جس طرح وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں وہاں کے اقلیتوں کے ساتھ انڈیا میں، تو ان کی خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ یہ چپ کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمیں غداری کے فتوے جاری کرتا ہے، یہ جو نیریٹو بناتے ہیں بھارت، تو انہوں نے مودی کے لیے دعائیں کی تھی نا، ایک قاتل کے لیے انہوں نے دعائیں کی تھی کہ وہ آئے گا اور کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا. آپ نے سکوت کشمیر کر دیا. تو یہ کون سی آپ کی محبت نہیں ہے؟ اور آپ نواز شریف کے نیریٹو کی بات کر رہے ہیں. جب سے گجرانوالہ میں نواز شریف نے تقریر کی ہے، پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوا ہے 16 تاریخ کو، 18 کو کراچی میں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی نیندیں حرام ہے. اور یہ جو نیریٹو 19 تاریخ کو نواز شریف کا سچ ثابت ہوا، 19 تاریخ جو اقدام ہوا ہے وہ نیریٹو نواز شریف ریاست کے اوپر ریاست، وہ نواز شریف کا نیریٹو کامیاب ہوا ہے اور نواز شریف حقائق. جی حیدر زمان قریشی صاحب، اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. یہ نواز شریف نے ان فوجیوں کو بھی جو شہدا ہیں جو سرحدوں پہ لڑتے ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، ان کو سلام بھی پیش کیا ہے. اگر آپ چند ناموں کو لے کر یا آپ پورے ادارے کو حیدر زمان قریشی صاحب، نیریٹو کی بات کرتے ہوئے آپ کی پارٹی اس نیریٹو کے ساتھ کب تک چلے گی؟ ان کو دیا مجھے مشکل ہے سپورٹ کرنا. یہ ادارے کو بدنام کرتے ہیں، یہ اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کریں. پی ٹی آئی کے ادارے نہیں ہیں، یہ ادارے ہم سب کے ہیں، پوری قوم کے، پاکستان کے ہیں. ٹھیک ہے جی حیدر زمان صاحب. اب ریلے ریس میں آ جائیں آپ کی دوڑ وہ دوڑ. علی بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کون غدار ہے یا کون نہیں غدار، لیکن مجھے چند حقائق تو آپ کے سامنے، کچھ پہ ہمارے پی ایم ایل این سے دوست ہیں، مجھے بتائیں وہ کون مودی کا یار ہے جو کہتا تھا یا اللہ اس کو الیکشن جتا تاکہ کشمیر کا سودا مکمل ہو؟ وہ کون مودی کا یار ہے جو یہ کہتا تھا کہ میں ہر جمعے کے دن جو ہے کشمیر کے حق میں احتجاج کروں گا؟ کتنے جمعے بیت گئے. وہ کون مودی کا یار ہے جو کہتا تھا میں ایک دن پاکستان میں نہیں رہوں گا، میں ساری دنیا کے ملکوں کے دورے کروں گا، جو ایک تقریر کے بعد سال میں ایک تقریر کر دیتا ہے؟ وہ کون مودی کا یار ہے جو سیکیورٹی کاؤنسل میں 16 ووٹ اکٹھے نہیں کر سکا کشمیر کی؟ وہ کون مودی کا یار ہے جو OIC کا اسپیشل سیشن آن کشمیر نہیں کروا سکا؟ وہ کون مودی کا یار ہے جو مودی کو مسڈ کالیں دیتا تھا؟ اگر بیانی کی بات ہی کرنی ہے، اگر تقریر ہی کرنی ہے
کہ فلانے نے فلانے پہ تقریر کی اور ہم سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں کہ وہ اداروں کے بھی خلاف ہیں ملک اور قوم کے, آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. تو خان صاحب کے وہ کلپ نکالے نا جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے, وہ چھپائے ہوئے ہیں کہیں, وہ آپ کے کیمرے کی آنکھ نے نہیں دیکھے کیا؟ وہ آپ نے دیکھے نہیں کہ وہاں اشخاص نہیں, پاکستان کی افواج اور پاکستان کے جنرلز اور انسٹیٹیوشن کے خلاف کس قسم کے کلمات صادر فرمائے ہیں عمران خان صاحب نے, یا وہ چھپے ہوئے ہیں؟ تو آپ دکھا دیں اگر آپ دکھا. لیکن حیدر زمان صاحب, آپ کی پارٹی کب تک اس نیریٹو کے ساتھ کھڑی رہے گی؟ پی ڈی ایم میں آپ سب اکٹھے ہیں, لیکن پی ایم ایل این از ناٹ بیکنگ آف. جو میں نے رنگ بازی کی مثال دی, بسرا صاحب کو بری لگی, پنجاب سے ہیں, پنجاب میں رنگ بازی کو لوگ سمجھتے ہیں, عام لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ $200 ارب آئیں گے, رنگ بازی تھی. جب وزیر اعظم ایماندار ہو تو پٹرول کا ریٹ آدھا ہو جاتا ہے, بجلی کا ریٹ آدھا ہو جاتا ہے, ٹماٹر گھی پیاز سستے ہو جاتے ہیں, آٹا غائب نہیں ہوتا, چینی مفت مل جائے گی, ادویات جو ہیں آدھی قیمتوں پہ مفت تقسیم ہوں گی, جب وزیر اعظم ایماندار ہوتا ہے. لیکن جب وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو آج کل ہوتا ہے. ورنہ پھر آپ اپوزیشن کو اور عوام کو جو لیکچر دیتے تھے سول نافرمانی کے, لاک ڈاؤن کے, اب آپ ان چیزوں سے واپس چلے گئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آج میں الیکشن کے لیے تیار ہوں. آپ کو اپنا نوشتہ ادوار نظر آ رہا ہے, آپ الیکشن کیا کروائیں گے؟ آپ تو بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئے ہیں. آپ تو دیکھیے گا گلگت بلتستان میں یہ جو اگلے مہینے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, عوام آپ کو اسی کے اندر آپ کا جواب دے دیں گے. ٹھیک, we've got to take a break away. حیدر زمان صاحب, آپ نے ابھی جو یہ لفظ کوئی بات کے رنگ بازی کی جو بات کی, اعتبار نہیں رہا, اور یہ جائیں ضرور جائیں, مجھے بڑی خوشی ہوئے گی. ایکچولی آئی ایم سو ہیپی ٹو سی دا پرائم منسٹرز انٹرویو. میں ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ برٹش ایئر ویز کی یا کون سی کمرشل فلائٹ پہ جائیں گے, اپنے پیسوں سے, قوم کے پیسوں سے نہیں, کیونکہ ہم پہلے ہی $13 ملین نیب کی نالائکیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے حیدر زمان صاحب, ہمیں بریک لینی ہے. عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے اب سے ایک ہفتہ پہلے یہ کہا ہمیں بھرنے گوجرانوالہ کے جلسے کے بعد کہ واپس آئیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اب لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے طے کر لیا ہے کہ انتظار نہیں کرنا, خود جا کے لے کر آنا ہے. اور ابھی جو آپ نے یہ رنگ بازی کی بات کی ہے, بسرا صاحب نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا, لیکن یہ جو لفظ ہے رنگ باز, رنگ بازی, یہ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جلسے میں اس لفظ کو متعارف کرایا تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بلکہ مثال دی تھی کہ جو متھے رنگ دیں گے, یہ مثال دے کر انہوں نے بات کی تھی. اور ابھی گزشتہ ہفتے بھی انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب بذات خود یہ لفظ استعمال کرتے رہے ہیں. سو جب بھی اگر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب ذہن میں آتے ہیں کہ یہ سٹارٹ وہیں سے ہوا تھا. ایک بریک لیتے ہیں جی, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. بسرا صاحب, آپ کی طرف آنے سے پہلے مجھے معلوم ہے اور یقین ہے بلکہ آپ یہ وہ رنگ بازی والی بات پہ آپ اپنی رائے ضرور دیں گے, لیکن ابھی پروگرام میں وقفے کے دوران میں دیکھا کہ تقریباً 8:35 پہ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا. آج کی یہ بہت بڑی خبر تھی کہ فارٹف میں ہمیں مزید اگلے سال فروری تک ٹائم دیا گیا ہے. جو کچھ پوائنٹس ہیں, شرائط ہیں جن پر ابھی تک ہم عمل درآمد نہیں کر سکے, 27 میں سے 21 پر ہم پورا اترے ہیں, اور یہ باقی جو ہیں اس کے لیے ہمیں مزید ٹائم دیا گیا ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ جب ہم صرف 5 پوائنٹس ہم نے سکور کیے تھے, یعنی کہ 5 ہم نے صرف شرائط جو تھیں وہ پوری کی تھیں, باقی نہیں پوری کر پا رہے تھے. تو اب صورتحال بہت بہتر ہے, جبکہ بھارت یہی چاہتا ہے کہ ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلے جائیں. تو خواجہ آصف صاحب کا یہ ٹویٹ ہے کہ پاکستان واز بلیک لسٹڈ بائی فارٹف ان 2012. ود ان 2 years permanent government in 2015 we were in white list. PTI after 2 years and enacting draconian laws including those having nothing to do with FATF failed to take Pakistan out of grey list. PTI is پاکستان تحریک انکمپٹنس. جی بسرا صاحب. اچھا علی بھائی, یہ کیونکہ بڑا ایک امپورٹنٹ موضوع ہے, اور یاد رکھیے کہ یہ جس صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف, پاکستان کو فیڈف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کے حق میں ووٹ دے چکے ہیں, بلکہ نواز شریف کی سربراہی میں اس ساری کیمپین کے سرخیل بھی یہی رہے ہیں کہ پاکستان ان قوانین کے جو ہے وہ لیجسلیشن یعنی قوانین پاس نہ کرے جو پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکال کے لے کے آئیں, گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ میں. تو یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے. تو یہ بیمار ہوئے جن کے سبب وہی یہ تار کے لونڈے ٹویٹ کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان نے 27 میں سے 21 جو پوائنٹ ہیں وہ ہم نے پورے کیے ہیں, اور اس کی اطمینان کا اظہار کیا ہے فیٹف نے اور حماد اظہر نے. لیکن یہ درست ہے کہ پی ایم ایل این کے دور میں ہم وائٹ لسٹ میں تھے اور پی ٹی آئی کے دور میں ہم گرے لسٹ میں آ گئے؟ نہیں, یہ میرے خیال میں وہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. 2012 میں وہ کہہ رہے ہیں ہم بلیک لسٹ میں ہوئے تھے,
وہ حیدر زمان صاحب کی حکومت تھی، اور جب ہم دوبارہ اس میں گئے ہیں گرے کے اندر، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی ان کی گورنمنٹ کے آخری جو وقت تھا اس کے اندر ہم گئے ہیں، تو یہ بڑا کلیئر ہے۔ لیکن الحمدللہ اگلے جو اس کا فیبرک اینڈ کے اندر ایک ہوگا، جو ابھی تک ہم نے کیا ہے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھا ہے، وہ اس کو تمام قانون سازی کو، ان تمام چیزوں کو جس کے لیے ہمیں، اور یاد رہے یہ بات کہ پاکستان سے کی گئی اندھا دھند سرکاری چھتری کے نیچے جو منی لانڈرنگ تھی، جس کے ایک سرخیل میرے پاس جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں حیدر زمان قریشی صاحب، جنہوں نے سرکاری جہازوں، لانچوں اور سرکاری عہدوں پر رہ کے منی لانڈرنگ کی، اس کے سدے باب کے لیے ہی حکومت اب اقدامات کر رہی ہے، اور منی لانڈرنگ فار دا الٹیریئر موٹیو جی حیدر زمان قریشی صاحب، بنی سر ہمیں کلوزنگ یہاں پہ کامنٹس اس میں لے کے آنے کی۔ ایک بات پھر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ حیدر بھائی نے کہا رنگ بازی، مجھے رنگ باز جملے پہ اعتراض نہیں ہے، میں پنجاب کی ساری چیز کو جانتا ہوں، لیکن مجھے رنگ باز وہ یاد ہے جو کہا کرتا تھا کہ بے نظیر انگریزوں کے کتے نہلانے والی خاتون ہے، پھر سیاست کے اندر اس بے مثال اور بے نظیر خاتون کے متعلق تضحیک امیز کیمپین کی اور ہیلی کاپٹر سے پمفلٹ پھینکوائے۔ پھر ایک اور رنگ باز آیا جس نے کہا کہ میاں نواز شریف تم سے اگر ہم نے صلح کر لی تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک اور رنگ باز آیا، اس رنگ باز نے کہا نواز شریف مودی کا یار ہے، میں نے نہیں کہا، اس رنگ باز نے کہا جس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے کہ نواز شریف تم مودی کے یار ہو، تمہارا اصل باپ ضیاء الحق ہے، پروگرام کو کلوز کرنا جی، وقت بھی کم ہے، ذرا حیدر زمان صاحب پاکستان ان کے ایجنٹ ہو۔ اب وہ سارے رنگ باز مل کے ایک نوسر باز گروپ بنا چکے ہیں جس کو اسلام کے نام پہ فروغ کرتا ہوا ایک اور رنگ باز لیڈ کر رہا ہے۔ جی حیدر زمان یہ ہوتی ہے صاحب، رنگ حیدر بازی۔ زمان صاحب جی ساری ان باتوں کے بعد جو مہا رنگ باز ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہے عمران خان کی صورت میں، اور 2 سال سے قوم اس کی رنگ بازی دیکھ رہی ہے، اور اس کی اپنے ہی بیانات اس کے سامنے آ رہے ہیں اور اپنے ہی یو ٹرن ہے، اس پہ اور بات کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات فیٹف کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ کہانی کب شروع ہوئی اور کہاں شروع ہوئی۔ ایکچولی آپ کو اندر کی خبر دے دوں، اگر انہوں نے رپورٹ پڑھی ہو، جو کہ شاید نہیں پڑھی ہوئی بسرا صاحب نے، جو فیٹف نے پچھلی پاکستان کی رپورٹ تھی اور ان کو پاکستان کو 14 کے 15 چیزیں کرنے کے لیے کہی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ بیچ میں شہزاد اکبر اور ان کی بینڈ باجا برات کمپنی پی ٹی آئی کی وش لسٹ لگ گئی، اور جو قوانین بننے چاہیے تھے وہ نہیں بنے، اور قسم کے فیٹف کی گاب میں ڈریکونین لاز بنائے، جس کے نتیجے میں پاکستان 6 نکات سے پھر رہ گیا ہے۔ جو کام کرنے والے تھے وہ نہیں کیے، اور ہٹ کے اب روتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے اپوزیشن نے سازش کی، اپوزیشن ملک دشمن ہے، اپوزیشن نے ہمیں قانون پاس نہیں کرنے دیے، جبکہ فیٹف نے جو کہا تھا کرنے کے لیے وہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کچھ اور قوانین پاس کر دیے۔ اور اگر آپ اس پہ ایک پروگرام رکھیں گے میں آپ کو 1 بائی 1 وہ تمام بتاؤں گا چیزیں کہ فیٹف نے کیا کہا تھا پچھلے سال سپٹمبر میں کہ آپ یہ کر کے لائیں گے، اور ہمیں ٹائم دیا تھا، اور فروری میں پھر ریویو ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کیا ہے، جہاں جہاں انہوں نے جو بات کہی اس کو انہوں نے سائیڈ پہ رکھ کے اپنا ایجنڈا کہ نیب کو سٹرونگ کرو، ایف اے ٹی ایف کی گاب میں سول رائٹس کو ختم کرو، فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کرو، کسی کو بھی ہم ہاتھ لگا سکیں، ہمارے عزائم پورے ہوں۔ فیٹف پیچھے رہ گیا، لیکن نیب نیازی گٹھ جوڑ کے مضبوط کرنا، اپوزیشن کو وکٹمائز کرنا، اپنی اقتدار کے ذریعے اپوزیشن کو کچلنا، یہ ہے ان کا ایجنڈا، اور اسی لیے ان کو فیٹف میں منہ کی کھانی پڑی۔ یہ فروری میں بھی کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا سارا فوکس جو ہے اب نواز شریف کو لانے پہ ہے، پاکستان میں قانون سازی اپوزیشن کو اندر کرنے پہ ہونی ہے۔ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ پروگرام رکھیں۔ حیدر بھائی سر ابھی حیدر زمان صاحب نے جب یہ بات کہی ہے تو میں نے اسی وقت یہ سوچ لیا کہ کسی دن تفصیلی پروگرام رکھتے ہیں فیٹف پر تاکہ یہ تمام پوائنٹس کو ڈسکس کریں۔ لیکن آپ پھر بھی جو ہے اس چیلنج میں آپ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا رہے گا۔ جی کیلدہ صاحب دیکھیں، بات رنگ باز سے آگے نکل چکی ہے، یہ ٹھگ بازوں کی حکومت ہے، اور یہ جو فیٹف کا آپ بتا رہے ہیں، یہ 21 جو پورے ہوئے ہیں وہ بھی سنجیدہ اپوزیشن ہے جو پاکستان انہوں نے جو ان کو قانون سازی کر کے دی، یہ تو بالکل ہی کس نے کر کے دیا؟ یہ جو وزیر اعظم کا جو بیان ہے جا کے دنیا میں بتاتا ہے کہ پاکستان سے جو منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے، پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے، پاکستان اس طرح کے پاکستان کا جو انہوں نے امیج بنایا ہے دنیا میں، تو میں سمجھتا ہوں اس حکومت میں تو مجھے نہیں لگتا، ہماری بھی خواہش ہے اللہ کرے یہ ملک ہمارا ہے، سب کا ہے پاکستان،
یہ ریڈ لسٹ سے نکل جائے، مگر ان کے جو کرتوت ہیں یا جو ان کی جو پالیسیز ہیں، ووٹ جو دینا ان کے خلاف اعمال نہیں۔ ہیں، ان سے بڑا مشکل ہے۔ مگر ہم جب جی۔ اتنی سنجیدہ اور سینئر اپوزیشن ان کے سامنے ملک میں موجود سنجیدہ؟ ہے، ٹھیک ہے کھیل دا تو صاحب، وہ ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا انشاءاللہ ہے، یہ نکلے گا۔ رننگ شارٹ آف ٹائم، ان فیکٹ we've run over time۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ حیدر زمان صاحب، آپ کا کیا آپ نے آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ عثمان بسرا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، کھیل دا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔